بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو مارکیٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمد عمران اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یقیناً دور حاضر کھٹن اور مشکل دور ہے، خاص طور پر جب سے کرونا وائرس جیسی مہلک وبا نے سر اٹھایا ہے۔ تب سے لے کر آج تک دنیا نے بڑے بڑے عجیب رنگ دیکھے ہیں۔ آزاد پھرنے والے لوگ اپنی ہی ذاتی جیلوں یعنی گھروں میں قید کر دیے گئے ہیں، یعنی خوراک کی قلت، روزگار کا تباہ ہو جانا اور لاکھوں لوگوں کا لقمہ اجل بن جانا، اور جو زندہ بچ گئے ان کی قیدیوں والی زندگی گزارنا، سکول اور مارکیٹس بند ہو جانا۔ اسی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیشتر لوگوں نے اسے تاریخ کا بدترین دور یا بدترین سال قرار دینا شروع کر دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اور ان لوگوں کی تاریخ سے بالکل لا علمی ہے، کیونکہ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو ہمیں ایسے بدترین ادوار ملیں گے، صرف سوچنے سے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ جی ہاں، انسانی تاریخ میں ایک ایسا سال بھی گزرا ہے جس میں لوگ آسمان کی جانب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ انسانی تاریخ کا وہ کون سا بدترین سال تھا جب 18 ماہ آسمان پر سورج نہیں نکلا تھا، اور کیسے 90% لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ دوستو، بے شک موجودہ دور بھی سخت حالات سے کم نہیں ہے، لیکن سوچئے کہ اگر آپ 1536 صدی عیسوی میں رہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا۔ سن 536 وہ سال تھا جو انسانی تاریخ کا بدترین سال قرار پایا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں قرون وسطیٰ کے تاریخ دان اور آثار قدیمہ کے ماہر مائیکل مک کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے حصے میں تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا۔ مائیکل کرمک لکھتے ہیں کہ 1536 عیسوی میں پوری دنیا میں پراسرار دھند پھیل گئی اور 18 ماہ دن رات اندھیروں میں ڈوب گئے۔ سورج غائب ہو جانے کی وجہ سے گرمیوں میں درجہ حرارت منفی تک گر گیا۔ مائیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ تھا جب چاند اور ستارے آسمان سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے اور رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہونے لگا کہ کسی چراغ یا مشعل کے بغیر ہاتھ بھی دکھائی دینا بند ہو گئے تھے۔ گھونسلوں میں رات کو آرام کرنے والے پرندوں میں بھی بے چینی شروع ہو گئی اور اپنے گھونسلے چھوڑ کر آسمان کی تاریک فضاؤں میں ادھر ادھر پروازیں کرنے لگے، اور شدید اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو کر گرنے لگے۔ کچھ انسان جو کھلے آسمان کے نیچے سونے کی حالت میں تھے، وہ بھی پرندوں کے گرنے کا شور دیکھ کر اور آسمان پر چاند ستاروں کو غائب دیکھ کر پوری طرح سے بیدار ہو گئے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آسمان پر بادل چھانے کی وجہ سے چاند ستارے نظر آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مویشی خوف زدہ تھے اور اپنے رسے چھڑا کر بھاگنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں سورج غروب ہو چکا تھا، کہیں شام ہو رہی تھی، کہیں لوگ شام کا کھانا کھا رہے تھے تو کہیں شراب نوشی کی محفلیں چل رہی تھیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اس زمانے میں شراب نوشی اور زنا جیسی ہر قسم کی برائی عام ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے اندر گناہ ثواب کا فرق ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کون سا کام گناہ ہے اور کون سا کام ثواب ہے۔ جہاں آج یورپی ممالک ہیں، یہاں اس دور میں بڑے بڑے شہر آباد تھے، ان میں سر عام ہر قسم کے گناہ کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جہاں شام ہو رہی تھی وہاں شراب خانوں اور جوؤں کے اڈوں پر بڑے شرمناک مناظر تھے۔ وہ جون کا مہینہ تھا جہاں ابھی دن تھا، پھر آسمان پر سیاہ پردہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی بادل تھے، بلکہ یہ کالے رنگ کی چادر تھی جو آہستہ آہستہ آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی اور آسمان اور زمین کے درمیان حائل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان پر سیاہ چادر اس قدر پھیل گئی تھی کہ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے 87 گھنٹوں کے دوران اندھیرا پوری دنیا میں پھیل گیا اور سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے جون کے مہینے میں بھی دسمبر جیسی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب پوری دنیا کا آسمان اس سیاہ چادر سے ڈھک گیا تھا اور ہر سو گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا پیشہ ور گھوڑ سوار ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ جن علاقوں میں دن کے وقت یہ سیاہ چادر پھیلی تھی، وہاں کے لوگوں نے قاصدوں کو دوسرے علاقوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا کہ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔
یہ قاصد جہاں بھی جاتے انہیں وہاں آسمان پر سیاہ چادر ہی نظر آتی۔ جن علاقوں میں رات کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا وہاں رات کا وقت گزرنے لگا اور لوگ صبح کو جاگنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ ابھی تک آسمان پر صبح کی کوئی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ فضا میں ہر طرف اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو یا وقت کے پہیے نے گھومنا چھوڑ دیا ہو۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ صبح ہونے میں آج غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں پورا دن گزر گیا۔ وہ لوگ خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ اندھیرا ابھی اسی طرح موجود تھا۔ آسمان پر کوئی روشنی کی معمولی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور عورتیں خوف کے عالم میں بچوں کو خاموش کروانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں، لیکن بچے بھی کسی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ مرد اہل خانہ کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو وہ بھوکے پیاسے ہی مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف جن علاقوں میں ابھی دن تھا وہ دوسروں کی نسبت زیادہ خوف زدہ تھے، کیونکہ انہوں نے سارا منظر جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ منظر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن ان کے خیالوں پر پانی پھر گیا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے، لیکن پوری دنیا میں سورج کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب بالکل کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام کرنا بھی ناممکن تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ جولائی اور اگست گزرنے کے بعد اب سردیوں کے مہینے شروع ہو چکے تھے۔ سردی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئی تھی۔ زندہ بچنے والے انسانوں میں تیزی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کرنے لگے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کا قتل کر رہے تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کا خون پینے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ جو لوگ مر چکے وہ بھی انسانوں کی خوراک بننے لگے۔ جب اس صورتحال کو 1 سال گزر گیا تو مصر میں طاعون کی وبا نے سر اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس وبا کا نشانہ بننے لگے۔ پورے شہر کے شہر اس وبا سے خالی ہونے لگے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جو بعد میں اپنے ہی قریبی ساتھیوں کی خوراک بن گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن آسمان پر کوئی روشنی نمودار نہ ہوئی۔ دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کر 20 کروڑ تک آ چکی تھی۔ آخرکار پھر ایک دن مشرق وسطیٰ کی جانب سے سورج کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پر بنی ہوئی سیاہ چادر میں کوئی سوراخ ہو گیا ہو، اور پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور 15 دن کے اندر یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیارے دوستو، ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں بہت سے مفروضے قائم کیے جاتے رہے، لیکن اس زمانے کی تاریخ دان بھی اس کی وجوہات بتانے سے قاصر ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ دنیا ایک اتنے طویل عرصے تک اندھیرے میں کیوں ڈوبی رہی۔ البتہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گہرے کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ البتہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک بادل آسمان ڈھانپ کر رکھ سکے۔ ہارورڈ یونیورسٹی انیشیٹو فار دا سائنس آف دا ہیومن پاسٹ کے محققین کا سوئس گلیشیئر سے حاصل کردہ برف کے ٹکڑے کے باریک بینی سے کیے گئے تجربے سے یہ وضاحت ملی ہے کہ سال 536 عیسوی کی بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشانی شیشے کے 2 انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شاید شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ زمین پر راکھ پھیل گئی تھی۔ محققین کے خیال میں یہ آتش فشانی دھند اور سرد موسم کے ہمراہ ہواؤں کے ساتھ یورپ اور بعد میں ایشیا میں پھیل گیا۔ لیکن ناظرین، ایسے ہم حتمی تحقیق بالکل بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے آتش فشاں پھٹنے سے اس قدر خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آپ کی رائے اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔